امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، رونے لگا اور عرض کی کہ اے امام، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا نہیں کی، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک مجھے اولاد عطا کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ اب استغفار مصدر ہے، اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کوئی تسبیح اٹھا کر استغفار پڑھنا شروع کرے، بلکہ سب سے شارٹ جو ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ یہ سب سے شارٹ ہے، اس سے لانگ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس سے لانگ بھی کر سکتے ہیں، آگے ایڈنگ بھی کر سکتے، لیکن سب سے شارٹ یہی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے امام، میں کہ کون سا مجھے وظیفہ بتا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو تم استغفار پڑھا کرو۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب کب واپس آؤں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تب واپس آنا جب اللہ تعالیٰ تجھے 10 بیٹے عطا کرے۔ تو وہ شخص بھی حیران ہوا اور امیر معاویہ بھی پاس بیٹھے تھے، وہ بھی حیران ہوئے اور کہا کہ اے حسن، آپ نے اس کو وظیفہ بھی بتایا اور اتنا بڑا دعویٰ۔ تو وہ شخص چلا گیا، کافی سالوں کے بعد واپس آیا اور آ کر امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا کیے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن سے لیا گیا وظیفہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ اس دن امیر معاویہ بھی امام حسن علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ دعویٰ میں نے کیا، میں نے دعویٰ قرآن سے کیا کہ قرآن پاک حق اور سچ ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ قرآن پاک میں سورہ نوح کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بیٹوں سے اور مال سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جو بھی بندہ استغفار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دعویٰ تو قرآن سے لیا گیا تھا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سچ، حق اور سچ فرماتا ہے، یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔